بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چند ضروری باتیں ہیں جو یقیناً آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یا کیا واقعہ تحریک لبیک اور نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ڈیل کر لیا ہے، یا پیپل پارٹی کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، الیکشن کب ہوں گے، اور جب بھی ہوں گے تو کون سی پارٹی آگے آئے گی، کس کے زیادہ چانس ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو پھر ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ یہ خبریں تو عام ہو رہی ہیں، لیکن کچھ ذرائع سے ڈائریکٹ میرے بھی کچھ نہ کچھ ذرائع ہیں، اس سے مجھے کافی کچھ معلومات ملتی رہتی ہے، اور آج کچھ پولیس کے لوگوں نے بھی میرے سامنے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خاص کر یہ 16 ستمبر کے بعد۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ ہوگا کہ جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جس علاقے سے پی ٹی آئی کے پولیس والے خاص کر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی دور دراز علاقے میں ٹرانسفر شروع ہو گئی ہے، عملی کام شروع ہو گیا ہے، لسٹیں پہنچ چکی ہیں۔ یہ مجھے ایک پولیس افیسر نے خود بتایا ہے، کوئی سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ آج صبح 8 بجے اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھائی لسٹیں پہنچ چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو میرے ذرائع ہیں، کچھ میں نے پی ٹی آئی کے جو بڑے ایکٹیو قسم کے یوٹیوبر ہیں، ان لوگوں نے کچھ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ہر کارکن کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ڈال کے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے کچھ ایجنسی کے میرے یار دوست ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے اس حد تک تصدیق کیا ہے کہ بھئی کسی نہ کسی کیس میں تو ان کو جیل میں لازمی ڈالنا ہے۔ اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایکٹیو کارکن ہے گراؤنڈ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بچے گا نہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کا ہے نا، تو پی ٹی آئی کو تو آپ مائنس ہی سمجھے، عمران خان مائنس تھا۔ اب جو بھی آواز اٹھائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر، وہ پی ٹی آئی کا لوگ نہیں بچے گا۔ یہ تو ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں تحریک لبیک اور نون لیگ کی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا الزام تو تحریک لبیک کے اوپر شروع سے لگتا آ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور یہ چابی والے کھلونے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ یہ الزام تو ان کے اوپر شروع سے لگتا آ رہا ہے۔ اب یہ الزام نون لیگ کے اوپر لگ رہا ہے کیونکہ پیپل پارٹی نے جب بولنا شروع کر دیا کہ ہم کو 90 دن کے اندر اندر الیکشن چاہیے، پی ٹی آئی تو ویسے بھی بول رہی ہے، پی ٹی آئی اور جو پیپل پارٹی کا بیانیہ ملتا جلتا نظر آ رہا ہے، لیکن نون لیگ اس کے اوپر خاموش ہے۔ اس کی خاموشی کو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جب تاجران سے ملاقات کی تو اس ٹائم اس نے اپنے پورے پتے شو کر دیے تھے۔ جب پتے شو ہو جائیں تو پھر ان پتوں کو چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے شو کر دیا ہے کہ اس بات کے اوپر تو تضاد ہے۔ میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب منہ سے بولے نہ بولے، اس کا اقدام بھی بتا رہا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، لیکن جس بات کے اوپر پوری میڈیا کا اتفاق ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ اچھے اور برے لوگ تینوں سیاسی جماعتوں میں ہیں، اور جب برے ہیں تو نون لیگ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ نون لیگ کی ابھی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، پیپل پارٹی کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ کراچی میں، سندھ میں پیپل پارٹی کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، تو اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ڈیل ہو گئی ہے۔ تو اس میں نون لیگ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ ہماری ڈیل ہو جائے، لیکن مجھے جو ایسے لگ رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نون لیگ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جو وہ طاقت، اس کے جو ابھی 2-3 دن کے اندر اندر اس کو جو عزت مل رہی ہے، جو اس نے وہ ایکشن لیا، اور چینی کافی حد تک ڈاؤن ہو چکی ہے، اور ڈالر کی آپ دیکھ لو وہ کیسے گر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں، میرا اپنا بھانجا ایک دکاندار ہے کریانہ کا، بہت بڑی دکان ہے، وہ پہلے بتا دیتا تھا کہ ماموں اس چیز کے ریٹ بڑھنے والے ہیں اور اس چیز کے ریٹ کم ہونے والے ہیں۔ آج صبح مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ ماموں چینی پڑی ہے
لینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ چینی اور بہت زیادہ نیچے آئے گی۔ تو اس سے یہ 2-3 دن کے اندر اندر ثابت ہو گیا کہ ایکشن تو ہوگا اور بڑے سخت قسم کا ہوگا۔ تو یہ بات تو ممکن مجھے کم از کم نہیں لگتی کہ جنرل عاصم منیر نون لیگ کو کوئی چھوٹ نہیں دیں گے۔ بات رہے گی تحریک لبیک کی، تحریک لبیک کے اوپر تو ویسے بھی الزام لگتا آ رہا ہے، تو تحریک لبیک کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور جو تحریک لبیک کا بیانیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا جو بیانیہ ہے وہ آٹومیٹیکلی ایک ہی نظر آ رہا ہے، چاہے کسی کا دل ہو یا نہ ہو۔ ان کے جو رستہ ہے، ان کی جو ایک سوچ ہے وہ ایک ہی طرف جاتی ہے، ان کی منزل ایک ہی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ تینوں بڑی جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور تحریک لبیک بھی یہی کہتی ہے۔ تحریک لبیک بھی کہتی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک ہی لین میں کھڑا کرنا چاہیے، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو ایک ہی لین میں کھڑا کریں گے۔ اگر یہ کچھ نشانیاں آپس میں مل رہی ہیں تو اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ تحریک لبیک کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ ہاں، تحریک لبیک کو جس باتوں کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتی ہے، انڈیویجول آرمی چیف کی غلطیوں کی وجہ سے اس کی نشاندہی بھی کر دیا ہے۔ اسے جنرل عاصم منیر صاحب کو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی آپ کی جو مبارک ہے وہ پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انڈیویجول تو ہم کسی جنرل کے اوپر یعنی بات کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اگر کوئی دفاع کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہی ہے۔ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرنا، ان کا بیانیہ آپس میں ملنا، اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یا دوسری جتنے بھی پیپل پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی خود جو اس کاموں میں ملوث ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اس کام میں ملوث ہیں۔ اور اگر نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک لبیک کی کوئی ڈیل نہیں ہے، تو اس سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا ابھی بھی تحریک لبیک کو نہیں دکھاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بھی پابندی ہے، کبھی جتنے بھی فلاحی کام تحریک لبیک کر رہی ہے کوئی نہیں دکھا رہا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے پورے پاکستان میں اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نہ تحریک لبیک اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی پیاری ہے اور نہ نون لیگ ہے۔ اب الیکشن کب ہوں گے؟ کچھ بھی ہو جائے، جو مجھے کم از کم لگ رہا ہے کہ 4-5 سال تو الیکشن ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں، الیکشن تو 4-5 سال کسی صورت میں نہیں ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ ان 3-4 سال کے اندر اندر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب نے اگر اپنے وعدے کے مطابق سب کے اوپر ہاتھ ڈالا، پیپل پارٹی کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، تو یہ لوگ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ جمہوریت کے نام پہ تحریکیں چلائیں گے، جیسے کہ وکلا، جو میں نے اس دن ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان نے، کہ اپنے آدمیوں نے تو عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن عمران خان نے اب کرائے کے لوگ ہائر کر دیے ہیں وکیلوں کو کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ۔ تو یہ جو وکلا کی تحریکیں ہو گئیں، یہ سیاسی جماعتوں کی تحریکیں ہیں، یہ چلنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی ہم جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت بحال ہونی چاہیے، آمریت ہم کو نہیں چاہیے۔ تو یہ تحریکیں شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ تحریکیں شروع ہوں گی تو مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجبوری کی وجہ سے مارشل لا لگائے گی، خوشی سے نہیں لگائے گی۔ مجبوری اس لیے کہ اس ٹائم اور آنے والے 2-3 سال میں پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کی اکثریت واضح نظر آ رہی ہو، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر پی ٹی آئی تو ویسے بھی مائنس ہو گئی ہے، لیکن اگر اس موجودہ حالات میں بھی پی ٹی آئی کو الیکشن میں چھوڑا جائے تو وہ اتنی پوزیشن نہیں لے سکتی کہ وہ اکیلی حکومت بنائے۔ نہ نون لیگ کی یہ پوزیشن میں آئے، نہ پیپل پارٹی اس میں آئے، نہ تحریک لبیک ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یا 1-2 مہینے چند مہینے بعد بھی کہتی ہے کہ الیکشن کراؤ، تو پھر وہ چوں چوں کا مربع ہو جائے گا۔ تو یہ جب لوگ اٹھیں گے الیکشن کے لیے تو یہ جمہوریت کے لیے نہیں اٹھیں گے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلیں گے۔ یہ کہیں گے کہ چوں چوں کا مربع بنتا ہے بن جائے، کسی کی اکثریت سے حکومت بنتی ہے تو بنے، نہیں بنتی ہے تو نہیں بنے، لیکن کم از کم ہم کو الیکشن چاہیے کہ ہمارے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ نے تار لٹکائی ہوئے ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے تلوار، وہ تلوار تو ہٹ جائے گی جو ہمارے آدمی ڈیلی پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اپنے مفاد کے لیے تحریکیں چلائیں گے۔ تو مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے کہ اس ٹائم حالات ایسے بن سکتے ہیں، کم از کم آج سے 6-7 مہینے بعد،
کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. اگر مارشل لا نہیں لگتا ہے تو 3 4 5 سال کے بعد کس جماعت کے واضح چانس ہیں کہ وہ حکومت میں آ سکتی ہے. تو ناظرین یہ 3 4 سال میں ہر سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اب وہ اس طرح تو ثابت کر نہیں سکتے کیونکہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی, نگران حکومت ہوگی, وہ کارکردگی کی بنیاد پہ تو وہ کسی عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو یقیناً اگر اس 4 5 سال میں اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک عوام کو ریلیف پہنچاتی ہے, کافی حد تک پہنچاتی ہے, اور اس 4 5 سال بعد اسٹیبلشمنٹ کا اگر جھکاؤ کسی پارٹی کی طرف ہو جائے گا تو وہ یقیناً جیت جائے گی. جو مسئلہ رہ گیا تحریک لبیک کا, تو تحریک لبیک کو ایک بہت بڑی جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کی ذات نے ایک بہت بڑا چانس دیا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے, اپنے آپ کو آگے والے الیکشن میں فل طاقت کے ساتھ اترنے کے لیے, کیونکہ جو تحریک لبیک کا بیانیہ ہے اس کو اس ٹائم بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے, بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے جب سے جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, یہ ان میں برے اچھے لوگ ہیں, اور ان کے خلاف جب آپریشن ہوگا, غریب عوام کو ریلیف ملے گا, تو بات وہی سچ ہوگی جو تحریک لبیک نے کہی ہے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. حالات تو اس ٹائم یعنی کہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس ٹائم تجزیہ کرنا انتہائی مشکل ہے, لیکن میں نے اپنے ناقص تجربے کی بنیاد پر مجھے یہ ایسے لگتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ